یوں تو طلاق قبلہ بہت ہی ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ وہ عمل ہے جس کو قرآن پاک میں بہت صراحت کے ساتھ بیان بھی کیا گیا ہے۔ تو طلاق کیسی ہونی چاہیے؟ کہیں پر کہا جاتا ہے کہ ایک طلاق ایک ہی وقت میں 3 مرتبہ کہہ دیا جائے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ شیعہ حضرات میں مانا جاتا ہے کہ ایک وقت میں 100 مرتبہ بھی کہہ دیا جائے تو ایک ہی طلاق کاؤنٹ ہوتی ہے۔ تو طلاق کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نکاح کے ذریعے جو میاں بیوی کا آپس میں رشتہ استوار ہوتا ہے، اس کو ختم کرنے کا نام طلاق ہے۔ طلاق کی کئی اقسام ہیں۔ بنیادی طور پر 3 قسمیں، ایک طلاق رجعی ہے، ایک طلاق بائن ہے اور ایک طلاق مغلظہ ہے۔ طلاق رجعی وہ طلاق ہے کہ طلاق دینے کے بعد بھی شوہر کے پاس اختیار رہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے۔ طلاق بائن وہ طلاق ہے کہ جس وقت اس کو طلاق دے دی تو اب نکاح کے بغیر اس کے ساتھ رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ اور طلاق جو مغلظ یا مغلظہ، یہ وہ طلاق ہے کہ اس میں ایک ہی صورت ہے کہ فَإِن طَلَّقَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اس میں ایک ہی صورت ہے پہلے والا جو شوہر ہے اس کے ساتھ رجوع کی، کہ بیوی کو طلاق دینے کے بعد وہ جو عورت ہے وہ عدت گزارنے کے بعد کہیں اور شادی کرے اور وہ اس کو اگر کہیں طلاق دے دے پھر اس کی عدت گزارے، تو پھر یہ چاہے تو پہلے کے ساتھ جناب وہ رجوع اس کے ساتھ یہ شادی کر سکتی ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ وہ جو دوسرے کے ساتھ اس نے جو شادی کی ہے تو وہ اس کے ساتھ حقوق زوجیت کو ادا کرے۔ اگر وہ نہیں کرتا تو پھر بھی یہ پہلے کے لیے حلال نہیں ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ تو آگے 3 قسمیں۔ اب طلاق دینے کے اعتبار سے طلاق کی وہ بھی 3 صورتیں ہیں۔ ایک طلاق حسن ہے، ایک طلاق احسن ہے اور ایک طلاق بدعی ہے۔ ایک طلاق تو یہ کہ آپ ایک دفعہ طہر کے دنوں میں، یعنی جب بیوی پاکیزہ دنوں میں ہو تو ان دنوں میں شوہر اپنی بیوی کو ایک دفعہ طلاق کا لفظ بول دے اور پھر اس کو چھوڑ دے، اور جیسے ہی اس کی عدت پوری ہوگی تو وہ شوہر کے لیے حرام ہو جائے گی، وہ کسی اور جگہ شادی اب کر سکتی ہے ایک ہی مرتبہ کہنے پر۔ ہاں، ایک مرتبہ کہہ کے اس کو چھوڑ دے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک طور میں طلاق دے، پھر اگلے طور میں دوسری دے، اور اس سے اگلے طور میں تیسری طلاق وہ دے، تو یہ آ گیا طریقہ، یہ بھی قابل قبول طریقہ ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ طلاق، جیسا کہ آپ نے انٹرو میں لفظ بولا کہ اللہ تعالیٰ کو حلال کاموں میں سے سب سے زیادہ جو مبغوض ترین عمل ہے، جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے، وہ طلاق ہے۔ لیکن اگر میاں بیوی کے درمیان کئی معاملات ہو سکتے ہیں، ان کی طبیعت آپس میں نہیں مل سکتی، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی جناب وہ پکی جناب وہ جکڑی گئی، آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں یا آپ علیحدگی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کا قرآن مجید نے سورۃ النساء میں، سورۃ الطلاق میں بڑے واضح احکام ہیں کہ بھائی پہلے آپس میں کوشش کی جائے، خاندان والے کوشش کریں، پھر بھی نہ ہو تو پھر فرمایا فَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، پھر تم ان کو آسانی کے ساتھ جو ہے نا عزت کے ساتھ اس کو تم رخصت کر دو، اس کو تم چھوڑ دو۔ اور اس میں آگے بڑے واضح احکام بیان کیے کہ جناب اگر اولاد ہے تو اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ بھئی بیوی طلاق لے کے جائے تو اولاد کی وجہ سے شوہر کو تنگ کرے یا شوہر بیوی کو تنگ کرے۔ اور کئی چیزیں ہیں کہیں کہ اگر تم نے ان کو کچھ پیسے وغیرہ دے رکھیں، اگر تم نے پہاڑوں جتنا مال بھی دے رکھا ہے وہ واپس نہ لو۔ مطلب یہ کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر آپس میں نہیں نبھ رہی ہے تو پھر یہ نہیں کہ اس کو آپ ساری زندگی کا بکھیڑا بنا کے بیٹھ جائیں، عدالتوں کے چکر لگا دیں اور اپنی بھی زندگی تباہ کریں اور اس عورت کی زندگی بھی تباہ کریں۔ اب آ گیا کہ اگر آپ نے طلاق دینی ہی دینی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اب اس کی پھر مباح کی ہے کہ اگر چلو دینی ہے، ضرورت ہے، نئی معاملات ہو رہے تو چلو اب پھر اس کا یہ طریقہ ہے، یہ جو پہلے 2 طریقے ہیں۔ اب تیسرا طریقہ ہے طلاق بدعی، یعنی ناپسندیدہ ترین طریقہ، گناہ کا کام ہے، ویسے کرنا نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ آپ اکٹھی جو ہے نا وہ 3 طلاقیں نافذ کر دیتے ہیں، یا ایک طور کے اندر آپ 3 طلاقیں نافذ کر دیتے ہیں، یا 3 کے سے زیادہ تعداد کے ساتھ آپ طلاقیں جو ہے نا وہ نافذ کرتے ہیں، تو یہ طلاق بدعی ہے۔ اس سے بیوی بائن مغلظ تو ہو جائے گی، یعنی وہ ہمیشہ کے لیے حرام تو ہو جائے گی، لیکن یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو سخت ناپسند ہے۔ یہ طلاق بدعی ہے۔ اس حوالے سے یہ بات
پوری ذہن میں رہنی چاہیے. میں تھوڑا سا سننے والوں کو یہ واضح کرتا چلوں کہ بہت ساری دفعہ جب کہا جاتا ہے جی کہ اللہ اور اس کے رسول کو یہ ناپسند ہے, وہ ایک الگ پوائنٹ ہے. جیسے بائیں ہاتھ سے اگر ہم کھائیں تو اللہ رسول کو ناپسند ہے, ہم نیچے کھانا پڑا ہے اس کو جانوروں کی طرح منہ ڈال کے کھائیں تو یہ اللہ اور رسول کو ناپسند ہے. طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی آدمی بائیں ہاتھ سے کھائے یا منہ ڈال کے کھائے, روزہ تو ٹوٹ جائے گا. یا اس نے اگر قسم کھائی ہوئی ہے کہ بھئی میں کوئی چیز چکھوں گا نہیں, کھاؤں گا نہیں, اب وہ بائیں سے کھائے, وہ منہ لگا کے کھائے, یا جیسے کھائے, حکم اس کا آ جائے گا. اسی طرح 3 طلاقیں اکٹھی دینے سے طلاق تو نافذ ہو جاتی ہے, لیکن یہ طریقہ اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے. یعنی وہ کام جو مباح تھا آپ کے لیے, اس غلط طریقے سے دیا تو آپ گناہگار ہوں گے, اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا نشانہ آپ بنیں گے. اس لیے اس طریقے کو ناپسند کیا گیا. مشہور ہے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق, کہ حلال چیزوں میں سے سب سے مبغوض چیز طلاق ہے. ایک اور حدیث ہے کہ طلاق کی وجہ سے اہتز لہ عرش الرحمن, اللہ رب العزت کا عرش بھی ہل جاتا ہے. اتنی ناپسندیدہ عمل ہے. ایک اور حدیث ہے کہ طلاق کی وجہ سے, طلاق کروانے پہ یفرح الشیطان, شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اتنا شیطان شرک سے خوش نہیں ہوتا, سود سے خوش نہیں ہوتا, دیگر بڑے بڑے کبائر گناہ ہیں ان سے خوش نہیں ہوتا جتنا وہ طلاق پہ خوش ہوتا ہے. کہ 2 میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دی, اس پہ وہ خوش ہوتا ہے اور خوشی کے بنگڑے ڈالتا ہے. تو ناپسندیدہ عمل ہے. ہاں اگر محال ہے رہنا, مفتی صاحب نے وضاحت کی ہے, تو اللہ رب العزت نے راستہ بتایا ہے, اور اس کے مسائل بھی قرآن کریم میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیے. باقی رہی بات کہ طلاق سنی کیا ہونی چاہیے, مفتی صاحب نے وضاحت کی. بالکل ٹھیک ہے کہ طہر کی حالت میں طلاق دیں, ایک طلاق دیں, پھر دوسرے مہینے جب عورت ایام سے پاک ہو پھر دوسری طلاق دیں. یہ بہترین طریقہ ہے, کتاب و سنت کے اندر ہے. ہاں اگر کسی نے ایک وقت میں 3 طلاقیں دی ہیں تو وہ ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا بھی وہ ایک طلاق شمار ہوگی. اچھا جی, اس کے متعلق دلائل ہیں قرآن حدیث میں. قرآن کی آیت بھی ہے الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. اللہ فرماتے ہیں طلاقیں 2 ہیں, اس کے بعد بھی اچھے طریقے سے رکھ دو اس کو یا تم چھوڑ دو. طلاقیں 2 ہیں. اگر ایک وقت میں طلاقیں 3 طلاقیں دی اور تینوں شمار ہوتی تو یوں نہ فرماتے الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. اور پھر اس پہ کئی صحابہ اکرام کے واقعات بھی موجود ہیں. ایک صحابی ہیں ابو رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح حدیث ہے, انہوں نے اپنی بیوی کو ایک وقت میں 3 طلاقیں دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے, اس کا تذکرہ ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ. آپ ناراض ہوئے اور فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم, میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم پھر اس طرح غیر اس کا عمل کر رہے ہو. شریعت طریقہ تو یہ تھا تم ایک طلاق دیتے, تم نے کیوں کی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ایک طلاق شامل ہوئی ہے. اچھا, یعنی 3 طلاقیں دینا ایک وقت میں, مفتی صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا, ناپسندیدہ عمل ہے. ٹھیک ہے, ایک وقت میں 3 طلاقیں دینی ہی نہیں چاہیے. غصے میں دے دیں ایک وقت میں 3 طلاقیں, تو پھر ہمارے نزدیک اور اس پر دلائل موجود ہیں, ایک طلاق شمار ہوئی. اچھا, اسی طرح ایک اور صحابی ہیں, اس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے. جی رجوع ہو سکتا ہے. اس کے بعد ایک اور صحابی ہیں ابو لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا واقعہ موجود ہے. ایک اور صحابی ہیں, وہ آئے کہتے ہیں قد طلقت امرأتی 100 طلاق, میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں. کتنی طلاقیں دی ہیں؟ 100. ایک وقت میں 100 طلاقیں. اس پر بھی اللہ کے رسول ناراض ہوئے اور آپ کا چہرہ لال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے, حتیٰ کہ اتنا غصے میں آئے صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے اجازت دو اس کو میں قتل کر دوں. اتنا آپ ناراض ہوئے. پھر آپ نے فرمایا آپ کی بیوی کی ایک طلاق ہوئی, اگر آپ چاہو تو رجوع کر لو, ورنہ آپ کی بیگم اگلے طہر میں جب وہ ایام سے پاک ہوں گی پھر تم دوسری طلاق دینا. پھر اس کے بعد تم تیسری طلاق. ایک وقت میں 3 طلاقیں, 100 طلاقیں جتنی بھی دی جائیں, دینی تو نہیں چاہیے, کوئی دیتا ہے تو وہ ایک طلاق شمار ہوتی ہے.